پروگرام جو ہے ایک منتھلی پرفارمنس جو ہے وہ ہم آپ کی چیک کرنے آئے ہیں کہ اور پخا غلام کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے نومبر کے مہینے میں جو ہے اس پخا غلام کی فلاح و بہبود کے لیے کون کون سی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ پینے کا صاف پانی کا بڑا ایشو ہے پخا غلام میں، تو ہم نے الحمدللہ اپنی عوام کے لیے آپ کے چینل کی وساطت سے بھی میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ پینے کے پائپ جو ہے ہمارا پینے کا صاف پانی ہے ان کے پائپ کی منظوری ہو چکی ہے ہماری۔ ہم اپنی عوام سے ہم نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں تو ان کی تکمیل کی طرف ہم لوگ گامزن ہیں۔ تو کامران صاحب، اس نومبر میں جو ہے آپ نے دوسرا کون سا عملی اقدام جو ہے پخا غلام کی عوام کے لیے اٹھایا ہے؟ اس کے بعد ٹیم آئی ہے ان کی، انہوں نے پھر میجرمنٹ کی ہے، ناپ تول ہو گیا، تو ہماری الحمدللہ پورے پخا غلام کا پائپ جو ہے تو منظور ہو چکا ہے۔ علاقے میں ہم نے آٹے کا ایک ہی کوٹا آتا تھا، آپ کو پتہ ہے علاقہ ہمارا کافی وسیع ہے، بہت بڑا ایریا ہمارا پخا غلام کا، تو اس میں ایک کوٹا تھا، ڈیلی ہمارے جو ہے تو 60 سے 70 80 توڑے آٹے کے وہ ہمیں فراہم کیے جاتے تھے سرکار۔ ٹیوب ویل آپریٹ آپ نے کروائے ہیں کون کون سے ایریا میں، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ ہمارے 2 ٹیوب ویل تھے جو عرصے سے بیکار پڑے تھے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں حسیب حسن اور میں آپ کو ویلکم کہوں گا این اے 28 پی کے 68 کے حلقے میں۔ اس وقت میں موجود ہوں ملک کامران صاحب کے ساتھ جو کہ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا ہے جس کا سیگمنٹ ہے منتھلی پرفارمنس آف اے لوکل پولیٹیشین، یعنی ایک منتھ میں جو لوکل بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں جو کہ جتنی پرفارمنس اپنی کرتے ہیں تو وہ مہینے میں جو ہے ہم آ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایریا میں جو ہے وہ کون سی خدمات اپنے عوام کے لیے دی ہیں تاکہ ان کی عوام کی فلاح و بہبود میں جو ہے وہ بہتری آ سکے۔ تو اس وقت میں موجود ہوں ملک کامران صاحب کے ساتھ جو کہ وی سی 24 پخا غلام کے نائب ناظم ہیں۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ سر یہ پروگرام جو ہے ایک منتھلی پرفارمنس جو ہے وہ ہم آپ کی چیک کرنے آئے ہیں کہ اور پخا غلام کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے نومبر کے مہینے میں جو ہے اس پخا غلام کی فلاح و بہبود کے لیے کون کون سی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حسیب بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم این اے 28 پی کے 68 جو آپ کا سوشل میڈیا گروپ ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو پخا غلام خاص کر پخا غلام کی عوام کے لیے جو آپ اقدام کر رہے ہیں، آپ کے چینل کی وساطت سے ہم اچھی طرح ہمیں اچھی طرح مسئلے مسائل کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے پخا غلام کے، تو اس کے لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ سر۔ بسم اللہ۔ اس طرح ہے کہ ہم نے الحمدللہ اس نومبر میں ہمارے کچھ ٹارگٹ تھے، کچھ گول تھے جو ہم نے الحمدللہ حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنی عوام سے ہم نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں تو ان کی تکمیل کی طرف ہم لوگ گامزن ہیں۔ ہم نے اس مہینے الحمدللہ ایک تو ہمارا آپ کو پتہ ہے ہمارے پخا غلام میں اس ٹائم پہ 2 ٹیوب ویل ہیں جو پانی کے کام کر رہے ہیں، پینے کا صاف پانی آج کل ہر انسان کی ضرورت زندگی ہے۔ اس کے لیے ہم نے پائپ لائن کا بڑا ایشو تھا ہمارے علاقے میں، پائپ لائن کوئی تقریباً 3 دفعہ بچ چکی تھی پخا غلام کے ایریا میں، لیکن وہ جب ٹیوب ویل فعال نہیں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے پائپ لوگ اکھاڑ کے لے گئے، کچھ پائپ سارا غائب ہو گیا گلیوں سے، جو مین روڈ پہ پائپ تھا، تو اس کی طرف ہم آئے ہیں۔ پینے کا صاف پانی کا بڑا ایشو ہے پخا غلام میں، تو ہم نے الحمدللہ اپنی عوام کے لیے آپ کے چینل کی وساطت سے بھی میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ پینے کے پائپ جو ہے ہمارا پینے کا صاف پانی ہے ان کے پائپ کی منظوری ہو چکی ہے ہماری، اور انشاءاللہ آج کل میں پائپ جو ہے تو پہنچ جائے گا اور جلد از جلد انسٹال کر دیا جائے گا۔ ٹیوب ویل آپریٹ آپ نے کروائے ہیں کون کون سے ایریا میں، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ ہمارے 2 ٹیوب ویل تھے جو عرصے سے بیکار پڑے تھے۔ جی جی۔ ایک ہمارا پبلک ہیلتھ کا ٹیوب ویل نمبر 1 ہے پخا غلام کا، جس کو پخا غلام 1 کہتے ہیں، جو ہماری بی ایچ یو ہمارا جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ پخا غلام کا اسپتال جس کو عرف عام میں ہمارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں، ایک وہ ٹیوب ویل ہے جی۔ اور ایک ہمارا زبیر کالونی میں ہمارے اپنی جگہ پہ حجرے میں ہم نے پبلک ہیلتھ کو جگہ دی ہوئی ہے، تو عوام کی خدمت کا جذبہ تھا، الحمدللہ جگہ تھی نہیں ان کے پاس، ہم نے اپنی جگہ ان کو پرووائڈ کر دی ہے، تو وہ ٹیوب ویل ایک انہوں نے یہاں پہ انسٹال کروایا، تو دونوں بیکار پڑے تھے، تو الحمدللہ ہم نے یہ دونوں زبیر کالونی والا اور بی ایچ یو پخا غلام والا یہ دونوں ٹیوب ویل اور اس کی لائن ٹیوب ویل کی جو لائن ہے یہ کب تک بچ جائے گی، اس کے اوپر کام جاری ہے؟ اس طرح جی اللہ کا شکر ہے، ہمارا جو ہے تو میجرمنٹ ہو چکی ہے ٹوٹلی،
جو پبلک ہیلتھ کے نمائندے تھے، انجینئرز ان کے ایس ڈی او، ان کے جو ایریگیشن کے جو یہ ہمارے پبلک ہیلتھ کے جو ایکسین ہیں، اور ایم پی اے صاحب بذات خود آئے ہیں پخا غلام، انہوں نے ہمارے ساتھ وزٹ کیا ہے، سارا ہم نے پورا گاؤں گھومے ہم. اس کے بعد ٹیم آئی ہے ان کی، انہوں نے پھر میجرمنٹ کی ہے، ناپ تول ہو گیا، تو ہماری الحمدللہ پورے پخا غلام کا پائپ جو ہے تو منظور ہو چکا ہے. تو جناب یہ تھے کامران صاحب جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اس وقت جو ہے پخا غلام میں انہوں نے پخا غلام کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کام کی، یعنی 2 ٹیوب ویل جو ناکارہ پڑے تھے انہوں نے ان کو آپریٹ کروایا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس ٹیوب ویل کو انہوں نے فعال بنانے کے لیے پائپ لائن پہ جو ہے وہ کام شروع ہے. تو کامران صاحب اس نومبر میں جو ہے آپ نے دوسرا کون سا عملی اقدام جو ہے پخا غلام کی عوام کے لیے اٹھایا ہے؟ دوسرا دیکھیں جی، ہمارا جو پخا غلام کی مین نالہ جو ہے، جو مین نکاسی ہے، وہ ہر وقت گند سے جو ہے تو بھری رہتی تھی، مطلب اس میں ہر وقت گند پڑا رہتا تھا، لوگ گھروں سے نکل کے اس میں ڈائریکٹلی گند پھینک دیتے تھے. ایک تو آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنی جو ہماری پخا غلام کی عوام ہے ان کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی جو آپ کے گھروں کا کوڑا کرکٹ ہے وہ ہم نے مختلف جگہوں پہ جو ہم نے رکھوا دیے ہوئے ہیں کنٹینرز، WSSP کے جو کنٹینرز رکھوا دیے ہوئے ہیں وہاں تک پہنچوائیں. انشاءاللہ WSSP کی ٹیم وہاں آ کے وہاں سے کلیکٹ کرے گی اور مطلوبہ جگہ پہ پہنچائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ یہ گلیوں میں نالیوں میں یہ گند نہ پھینکے، کیونکہ یہ بڑی تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا حسیب بھائی کہ ان کا اسپیشل ایک گینگ ہوتا ہے WSSP کا، ایک ٹیم ہوتی ہے، اس کو گینگ بولتے ہیں یہ لوگ ان کی زبان میں. تو اس میں کوئی 20 کے قریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سارا مطلوبہ سامان بھی ہوتا ہے. جو پولیں ہوتی ہیں، لمبی پول ہوتی ہے کسی نالے کے اوپر، اس کے اندر جا کے وہاں سے بھی وہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے گینگ ہم منگوا رہے ہیں وقتاً فوقتاً، اور جو ہے تو ان کی صفائی بھی کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اپنے MPA صاحب ارباب جانداد خان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے، ان کو ہم نے یہی کہا ہے کہ کٹھا جات کی صفائی ہو رہی ہے، تو کٹھا جات جو ہیں تو اس کے لیے ہمیں شاول اور جو ٹرالیز ہیں، جو ڈائریکٹلی شاول نکال کے سارا گند ٹرالیز میں ڈالے گا، ٹرالی مطلوبہ مقام پہ پہنچائے گی. تو انشاءاللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، تو ودن 2 اور 3 ڈیز انشاءاللہ ہمارا اس کا بھی پروگرام ہے. تو جناب یہ تھے ملک کامران صاحب کی دوسری پرفارمنس جو کہ عملی طور پہ پخا غلام کی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سر انجام دی ہے. اس کا فائدہ پخا غلام کی عوام کو یہ ہوگا کہ ایک صاف ستھرا پخا غلام جو ہے ان کو ملے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ WSSP کی جو ٹیم ہے کامران صاحب کی نگرانی میں جو ہے وہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکے. تو کامران صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نومبر کے مہینے میں آپ کی جو تیسری عملی خدمت تھی پخا غلام کی بہتری کے لیے وہ کیا تھی؟ اس کے بعد ہم آئے سینیٹیشن کی طرف. جو ہماری پخا غلام کی جو گلیاں ہیں، نالیاں ہیں، جو علاقہ جو ایریا جو گلیاں کچی رہ چکی ہیں، یہاں پہ بارش کے بعد کیچڑ ہوتا ہے اور مختلف مسئلے مسائل ہوتے ہیں، نالیاں بند ہو جاتی ہیں، خراب گلیاں جو ہے، تو اس کی طرف آئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا فنڈ منظور ہوا ہے. ابھی ہمارے MNA جو تھے ہمارے ارباب عامر ایوب خان، ان کی طرف سے پاک WD ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کے ہمارے پاس لوگ آ چکے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے ان کا کام شروع کروا دیا ہے. ہماری ایک یونین کونسل میں ایک VC آتی ہے، VC جلاریان، تو ہم نے اسٹارٹ اپ وہاں سے شروع کر دیا ہوا ہے اس کا، تو اس پہ کام جاری ہے. تو تقریباً ہمارا کوئی 12,000 فٹ، ہمارا 12,000 فیٹ جو ہے تو کام کی منظوری ہوئی ہے. تو جس میں ہم پخا غلام کی مختلف جو گلیاں ہیں یا جو نالیاں ہیں، انشاءاللہ سینیٹیشن کا جتنا کام ہے وہ ہم کروانے جا رہے ہیں. یہ سینیٹیشن کا کام پخا غلام کے لیے جو ہے بہت بہترین ہوگا. تو سر اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام کی بہتری کے لیے آپ کی جو چوتھی خدمات ہیں عملی طور پہ جو کہ آپ نے نومبر کے مہینے میں کی ہے وہ کون سی؟ ہم آتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے آٹے کی کافی قلت ہے، ہر طرف یہ قلت سی آئی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک عذاب ہے، تو ہماری اللہ پاک سے یہ دعا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی اسپیشلی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اللہ پاک ہم سے یہ اس عذاب کو ٹال دیں. استغفار کریں، کوشش کریں، دعا کریں کہ یہ جو آٹے کی قلت ہے، خوراک کی جو قلت ہے، یہ جلد از جلد ختم ہو جائے. ہمارے علاقے میں ہم نے آٹے کا ایک ہی کوٹا آتا تھا. آپ کو پتہ ہے علاقہ ہمارا کافی وسیع ہے، بہت بڑا ایریا ہمارا پخا غلام کا، تو اس میں ایک کوٹا تھا. ڈیلی ہمارے جو ہے تو 60 سے 70 80 توڑے آٹے کے وہ ہمیں فراہم کیے جاتے تھے سرکاری ریٹ والے. یہ ڈیلی بیسس پہ آٹے ڈیلی بیسس پہ. تو کتنی بوریاں آتی تھی؟ 80 60 80 مختلف رینج میں آتی تھی جی.
تو وہ پھر بھی عوام اس میں بہت سے لوگ رہ جاتے تھے، لوگ گلے بھی کرتے ہیں کہ یار ہمیں ملتا نہیں ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو پہنچوائیں، لیکن چونکہ آبادی زیادہ ہے، وسائل کم ہیں، تو ہم اس طرف گئے ہیں. پھر ہم نے یہ کر کے کہ ایم پی اے صاحب سے گزارش کروا کے ہم نے مزید 2 کوٹے اپنے پخا غلام کی عوام کے لیے فعال کروا دیے ہوئے ہیں، جو کہ انشاءاللہ میں بھی اس آنے والے ہفتے سے انشاءاللہ وہ آٹا بھی آنا شروع ہو جائے گا. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم اس آٹے کی جو شارٹیج ہے اس پہ ہم قابو پا لیں گے. تو لوگوں کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے، اگر جن لوگوں کو آٹا نہیں ملتا کیونکہ آبادی زیادہ ہے، بعض لوگ ناراض بھی ہوتے ہوں گے، تو لوگوں کا کیا رد عمل؟ دیکھیں جی، لوگ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، جس میں پخا غلام کے مقامی لوگ بھی ہیں، جو پخا غلام سے آؤٹ لوگ بھی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ صرف پخا غلام کا حق ہے، پخا غلام کے لوگوں کا حق ہے. جس طرح پخا غلام کو آٹا مل رہا ہے، اسی طرح ہر ایریے کو، ہر وی سی کو، ہر یو سی کو، ہر این سی کو جو ہے تو اپنے کوٹے کے مطابق آٹا فراہم کیا جا رہا ہے. پخا غلام کے لوگوں کا حق ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا حق ان تک پہنچوائیں، لیکن چونکہ شارٹیج آٹا تھوڑا آتا ہے، آبادی زیادہ ہے، تو کوشش یہی ہے ہماری انشاءاللہ 2 کوٹے جب فعال ہوں گے تو ہم نے جن کو کوٹے اویل کروائے ہیں ہم نے ان کو بھی کہا ہوا ہے کہ آپ پخا غلام، آپ ان کی روزانہ کے حساب سے ان کی لسٹیں بنتی ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم پخا غلام کی عوام کو زیادہ پریفر کریں، کیونکہ علاقہ ہمارا پخا غلام ہے. تو جناب ملک کامران صاحب نے جو ہے نومبر کے مہینے میں جو عملی خدمات پخا غلام کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے سر انجام دی، وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا مقصد جو ہے بلدیاتی نمائندگی کی جو پرفارمنس ہے اس کو جو ہے ایک عام آدمی تک پہنچانا ہے. تو ملک کامران صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام کی عوام کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ جتنی بھی اور پولیٹیشینس ہیں لوکل، کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پخا غلام کی بہتری کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے، سیاست سے ہٹ کے؟ بھائی میں اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو علاقہ ہے پخا غلام، یہاں میں ہمارے پشتون بھائیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو میں یہ اگر میسیج پشتوں میں دے دوں تو میرے خیال سے لوگوں کو بہتر سمجھ بھی آئے گا. جی بالکل، آپ پشتوں میں میسیج دے سکتے ہیں. زما اخپل د پخا غلام ټول عوام ہوتا دا درخواست ہے. سنگا زمون قائد عمران خان یہ خبر کئی شے اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے. الحمدللہ زمون نیت ہم اشتا، مونگ کوشش ہم دے، مونگ لگیا ہو اخپل طرف نہ بھرپور کوشش ہم کو سکاری سب مسئلے مسائل بھی مونگ ہم انسانان یوں غلطیاں نے مونگ نم کی گی، مونگ اخپل کوشش پورے لگیا کڑے دے. تاسو ته اسپیشلی دعا و درخواست ہے کہ مونگ ته دعا کوئی کہ مونگ دا کم کوشش کم منڈا لگولے تے چلا پاک مونگ لدی کی کامیابی راکی. اگر پس د اخپل د پخا غلام زمون سونا پارٹیاں نہیں دی کہ اغا پی 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 دا، کہ اے این پی دا، کہ جی او آئی دا، اور کہ مسلم لیگ نون دے، اور نور کم مختلف پارٹیاں نو کم دلتا نمائندہ گان ناس تھی دنگ دے پخا غلام کے اگی ٹھول تو زما دے دوی دے کم گروپ دے کم چینل دے N28 PK 68 دوی پا وساطت باندے دا میسیج ورکوما چھ دا پخا غلام زمون کلے دے دی مثال زمون دا کور دے، دا زمون کور دے، اور دا کور بہترے لپارا یو سڑے نا دو نا ٹول مل جل کے سنگا یو کور لپارا پلار رور رونا دا ټول مل جل کے یو کار کئی آغا کور خیگڑ لپارا دغا شے تاسو ہم زمون رونے سیاسی اختلافات رسو کے پخا غلام عوام لپارا، پخا غلام و بہترے لپارا، پخا غلام فلا لپارا راشے یوشو املا تڑشو یو بل سرا چھ ددی کم مسئلے مسائل دی دا سیاسی اختلافات پس پوش کیدو اور دے مسائل لپارا او جنگیگو، اخپل دے حق لپارا او جنگیگو. چرتا انشاءاللہ مونگ تاسو تا زمونگ ضرورت وی مونگ با حاضریگو، اور چرتا تاسو تا زمونگ ضرورت وی انشاءاللہ مونگ با ساسو املا تڑ جوڑیگو. نو امید لرم انشاءاللہ مونگ بخپل زان نہ دا تخریبی سیاست لرے کو، تو تعمیری سوچ تعمیری سیاست بکو، اور انشاءاللہ رونو انتے کے سنگا رونا اخپلو کے کور لپارا کوشش کئی، کور خیر خیگڑے لپارا کوشش کئی. دغا شان انشاءاللہ اخپل دے پخا غلام و عوام لپارا، پخا غلام کلی لپارا با کوشش کو. اور آخرہ کی بزداؤں ما چھ مونگ یو لوگو دا یو خبر دا چھ بلا تفریق انسانیت کی خدمت
نو انشاءاللہ تاسو او مونږ مل جل کے بلا تفریق د انسانیت خدمت بکو. جناب یہ تھے ملک کامران صاحب جنہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا پخا غلام میں جو ان کی منتھلی پرفارمنس تھی نومبر کی. تو جناب مجھے کہتے ہیں حسیب حسن اور ہمارا یہاں پہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتے، نہ کسی ایک نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ کسی ایک شخصیت کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا یہاں پہ مقصد جو ہے جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیشینس ہیں ان کی جو بہترین خدمت ہوتی ہے اپنی عوام کے لیے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے. تو میرا جو ہے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. اگر جماعت اسلامی ہے، چاہے جے یو آئی ہے، ANP ہے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، میرا جو ہے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی شخصیت کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہوں. اگر آپ نے پخا غلام کی عوام کے لیے کوئی خدمت کی ہے تو آپ آگے آئیں، مجھے کال کریں. میں جو ہوں آپ کا جتنی بھی خدمت ہوگی پخا غلام کے حوالے سے اس کو جو ہے میں پروموٹ کروں گا. پخا غلام کے علاوہ اگر اور علاقے بھی ہیں، چاہے وہ بدائی ہے، چمکنی ہے، یا جو حلقہ NA 28 PK 68 میں آتے ہیں، مجھے بلائیں، میں آپ کے کام کو جو ہے وہ سپورٹ کروں گا. تو جناب مجھے کہتے ہیں حسیب حسن اور مجھے اجازت دیجیے گا اس امید کے ساتھ جہاں بھی رہیے خوش رہیے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.